کافی دیر سے آپ تقریریں سن رہے ہیں۔ موسم ٹھنڈا ہے، 12 کے پار ہو رہا ہے، 12:15 بج رہے ہیں۔ موسم کی نزاکت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ گفتگو مختصر ہو اور جلدی سے آپ لوگوں کو راحت دے دی جائے۔ اس لیے بہت لمبا چوڑا خطاب کرنے کا آج ارادہ نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ بات مختصر ہو لیکن اہم باتیں آپ کے سامنے، امپورٹنٹ باتیں آپ کے سامنے آ جائیں، مہتوپورن باتیں جو ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہیں، وہ باتیں میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ قرآن کریم کے 14ویں پارے کی ایک آیت آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے، سورۃ النحل کی یہ آیت ہے۔ آئیے بات شروع کرنے سے پہلے اس آیت کا ترجمہ کر لیتے ہیں، اس آیت کو سمجھ لیتے ہیں۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی نیک عمل کرے گا، من عمل صالحا، جو بھی نیک عمل کرے گا، من ذکر، چاہے وہ مرد ہو، او انثی، یا عورت ہو۔ یہاں ایک بات نوٹ کر لیجئے، قرآن میں جتنے بھی برائیوں سے روکا گیا ہے اور جتنے بھی اچھے کام کرنے کا حکم دیا گیا ہے، وہ سارے حکم مہیلاؤں کے لیے بھی ہیں، پروشوں کے لیے بھی ہیں، مردوں کے لیے بھی ہیں، عورتوں کے لیے بھی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر قرآن میں یہ لکھا ہے کہ نماز قائم کرو، نماز پڑھو، تو صرف مردوں کو پڑھنا ہے، عورتوں کو نہیں پڑھنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ قرآن میں اگر یہ لکھا ہے کہ وعدہ پورا کرو تو صرف مردوں کو وعدہ پورا کرنا ہے، عورتوں کو نہیں کرنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ شریعت کا، قرآن کا، حدیث کا ہر حکم مرد کے لیے بھی ہے، عورت کے لیے۔ ہاں، جہاں ڈفرنس ہوگا، کچھ ایسے بھی حکم ہیں جو مرد کے لیے خاص ہے، عورت کے لیے اس کا حکم نہیں ہے۔ کچھ ایسے بھی حکم ہیں جو عورت کے لیے خاص ہے، مرد کے لیے نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ کے نبی نے فرمایا، وَفِّرُ اللُّحَىٰ، داڑھی کو بڑھاؤ، وَقَصُّ الشَّوَارِبَ، اور مونچھوں کو پست کرو، مونچھوں کو کم کرو، مونچھوں کو باریک کرو۔ اب ظاہر ہے یہ کامن سینس کی بات ہے کہ داڑھی اور مونچھ کا مسئلہ ہے تو عورتوں کے اوپر یہ اپلائی نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ عورت رمضان کا روزہ اپنے ناپاکی کے ایام میں، اپنے حیض کے ایام میں وہ نہیں رکھے گی، نماز بھی نہیں پڑھے گی، روزہ بھی نہیں رکھے گی، وہ بعد میں اپنے روزے کو پورا کرے گی، نماز کو پورا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ظاہر شریعت کا یہ حکم عورت کے لیے خاص ہے، اس کا مرد سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مرد کو 5 ٹائم کی نماز پڑھنا ہے، مرد کو رمضان کا 30 روزہ رکھنا ہے، پورے مہینے کا روزہ رکھنا ہے۔ یہاں جو حکم دیا گیا یہ عورت کے لیے، یہ مہیلاؤں کے لیے خاص ہے۔ اب آئیے اس آیت پر جو آیت میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، قرآن کے 14ویں پارے کی آیت، سورۃ النحل کی آیت۔ اللہ فرما رہا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی نیک عمل کرے گا، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اے اللہ، جب تیری شریعت کا ہر حکم مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے، تو الگ سے یہاں عورت کا ذکر کیوں کر رہا ہے؟ یہاں اللہ تعالیٰ الگ سے مرد اور عورت کا ذکر کر کے یہ کلیئر کر رہا ہے کہ آگے جو میں بات بتانے جا رہا ہوں، یہ بات مردوں کے لیے بھی ہے اور یہ بات عورتوں کے لیے بھی ہے، یہ دونوں کے اوپر لاگو ہوگی اور اس سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی مرد نیکی کرے گا اور جو بھی عورت نیکی کرے گی، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ ایمان کی حالت میں کرے گا۔ کورونا کی مصیبت آئی،
ٹاٹا کمپنی کا مالک کروڑوں روپے کا چندہ دے رہا ہے، برلا کمپنی کا مالک کروڑوں روپے کے لوگوں کی مدد کر رہا ہے، اڈانی بھی مدد کر رہا ہے، امبانی بھی مدد کر رہا ہے، غریبوں کے گھروں میں اناج بھی پہنچایا جا رہا ہے، سردی کے موسم میں کمبل بھی بانٹا جا رہا ہے، لیکن وہی اڈانی، وہی امبانی، وہی ٹاٹا، وہی برلا وہ پتھر کے بت کے آگے ہاتھ بھی جوڑ رہے ہیں، وہ غریبوں کی مدد بھی کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے اوپر وہ ایمان نہیں رکھتے ہیں، وہ توحید کے اوپر ایمان نہیں رکھتے ہیں، وہ اللہ کو نہیں مانتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ تم نیک عمل کرو گے ایمان کے ساتھ، ایمان کا ہونا ضروری ہے، ایمان کا ہونا کنڈیشن ہے، ایمان کے بغیر تم کروڑوں روپے کا چندہ دے دو، تم کروڑوں روپے کا دان کر دو، ایمان کے بغیر تمہاری نیکی کا کوئی مہتو نہیں ہے، کوئی رول نہیں ہے، ایمان ہونا ضروری ہے، ایمان کے بغیر تمہاری نیکی کا ہمارے یہاں کوئی اعتبار نہیں۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی نیکی کرے گا چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، وہو مومن، اور وہ ایمان کی حالت میں کرے گا، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ فرماتا ہے ہم اسے دنیا میں بھی بہترین زندگی عطا فرمائیں گے، ہم اسے دنیا میں سکون کی زندگی عطا فرمائیں گے، ہم اسے دنیا میں شانتی کی زندگی عطا فرمائیں گے، آخرت میں تو ہم جو دیں گے دنیا میں بھی اسے امن اور چین اور سکون کی زندگی نصیب ہو۔ آج 14 فروری کی تاریخ تھی، جانتے ہیں نا 14 فروری کا مطلب، ویلنٹائنس ڈے، محبت کا دن منایا جا رہا ہے۔ محبت کہاں ہو رہی ہے؟ پارکوں میں ہو رہی ہے۔ محبت کہاں ہو رہی ہے؟ ہوٹلوں کے کمروں میں ہو رہی ہے۔ محبت کہاں ہو رہی ہے؟ چھپ چھپ کر کے ہو رہی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ 5-10 منٹ کی لذت کے لیے جو لوگ آج 14 فروری کو زناکاری کر رہے ہیں، بدکاری کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے ان کے شریر کو، ان کی ہوس کو ہو سکتا ہے کہ شانتی مل جائے، ہو سکتا ہے کہ ان کی واسنا پوری ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ ان کی شہوت پوری ہو جائے، مگر گناہ تو گناہ ہی رہے گا، ان کو چین ملنے والا نہیں ہے، ان کو سکون ملنے والا نہیں ہے۔ اسلام نے جو طریقہ بتایا ہے، اسلام یہ جانتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نازل کیا ہوا یہ دین ہے، اور اسلام نے ہمارے اندر جو قدرتی طور پر ایک جذبہ ہوتا ہے، مرد کو عورت کی ضرورت ہے، عورت کو مرد کی ضرورت ہے، اس جذبے کو پورا کرنے کے لیے اسلام نے نکاح کا حکم دیا ہے، شادی کا حکم دیا ہے۔ اب کوئی شادی ہی نہ کرے یا شادی کر کے اپنی بیوی کو چھوڑ دے، جیسے ہمارے دیش میں بہت بڑے بڑے لوگ ایسا کام کر رہے ہیں، شادی کر لیا ہے، بیوی سے کوئی مطلب نہیں ہے، یا کچھ ایسے بھی ہیں جو بیچارے شادی ہی انہوں نے نہیں کیا ہے، بیوی بچے ہیں نہیں، تو بیوی بچوں کا درد بھی ان کو نہیں پتا۔ تو بیوی بچے پیدا کرنا اور شادی کرنا اور بیوی کا حق ادا کرنا یہ بھی شریعت کا حکم ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے میں شادی نہ کروں اور رات رات بھر میں تہجد پڑھوں، تو میرے بھائیوں یہ نیکی نہیں ہے، یہ ثواب نہیں ہے، یہ شریعت نہیں ہے۔ شریعت یہ ہے کہ آپ بیوی کا حق ادا کریں، آپ بچوں کا حق ادا کریں۔ 2 بیٹیوں کا باپ ہوں میں، مجھ سے بہتر کون جان سکتا ہے کہ گھر گرستی بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ رات کو 2 بجے باپ سو رہا ہے، ماں سو رہی ہے، بچہ کہتا ہے امی ابو مجھے پیشاب کرنا ہے۔ ماں کو نیند لگ رہی ہے، باپ کو نیند لگ رہی ہے، مگر ماں یا باپ اپنی نیند قربان کر کے رات کو 2 بجے بچے کو پیشاب کرا رہے ہیں۔ بچے کو بخار ہے، بچہ بیمار ہے، بچے کے بدن تپ رہا ہے، ماں اور باپ اپنی نیند قربان کر کے اس بچے کو پال رہے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، بچوں کی پرورش کرنا، بیوی کا حق ادا کرنا یہ بھی شریعت کا حکم ہے، اور اس پر بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ جاڑے کا موسم آیا، آپ نے بچے کو سویٹر لا کے دے دیا، گرمی کا موسم آیا، آپ نے کاٹن کے کپڑے لا کر کے اپنی بیوی کو دے دیے۔
آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ نے بیوی کو جو کپڑا لا کر کے دیا، بچوں کو جو کپڑا لا کر کے دیا، وہ تو دنیا کا کام ہے. نہیں، وہ دنیا کا کام نہیں، وہ دین کا کام ہے، وہ ثواب کا کام ہے. اس کے اوپر بھی آپ کو ثواب ملے گا، اس کے اوپر بھی آپ کو ثواب ملے گا. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 1 دینار تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، 1 دینار سے تم کسی غریب کی مدد کرتے ہو، اور 1 دینار سے تم کسی کی گردن آزاد کرتے ہو، اور 1 دینار تم اپنے بال بچوں کے اوپر، اپنے پریوار کے اوپر خرچ کرتے ہو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب سے زیادہ ثواب تمہیں اس دینار کا ملے گا جو دینار تم نے اپنے بچوں پر خرچ کیا، اپنی بیوی پر خرچ کیا، ان کی جائز ضرورتوں کے اوپر آپ نے خرچ کیا. بیوی بچوں کا حق ادا کرنا بھی میرے بھائیوں شریعت ہے. اللہ کے نبی کے دور میں ایک صحابی تھے، شادی ہو گئی ہے، بیوی سے کوئی مطلب نہیں، بیوی سے کوئی مطلب نہیں. بیوی بیچاری رات میں آ رہی ہے، شوہر تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے، رات بھر تہجد پڑھ رہا ہے. بیوی دن میں سوچتی ہے شوہر کے ساتھ پیار کروں، محبت کروں، شوہر کی توجہ حاصل کروں. شوہر دن میں روزہ رکھتا ہے، رات میں تہجد پڑھتا ہے. شوہر کا نام کیا تھا؟ ابو دردا، اور بیوی کا نام کیا تھا؟ ام دردا. ابو دردا رات کو تہجد پڑھ رہے ہیں، دن کو روزہ رکھتے ہیں، بیوی کا حق ادا نہیں کرتے ہیں. حضرت سلمان فارسی ان کے ساتھی تھے، ان کے دوست تھے. سلمان فارسی ایک دن اپنے دوست سے ملنے کے لیے آئے. جب گھر آئے تو دیکھا کہ دوست کی بیوی کا چہرہ بالکل اترا ہوا ہے، بال بالکل بکھرے ہوئے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ کئی دنوں سے کاجل بھی نہیں لگایا ہے، کئی دنوں سے بالوں میں تیل بھی نہیں لگایا ہے، بالوں میں کنگھی بھی نہیں کیا ہے. پوچھا بھابھی کیا بات ہے؟ ابھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، اس لیے کہ جب پردے کا حکم نازل ہو گیا تب دوست کی بیوی کو بھی کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا. ابھی پردے کا مسئلہ آج کل بہت زیادہ چل رہا ہے. ہمارے یو پی کے اندر چناؤ ہے، لوگ اکھلیش یادو سے پوچھ رہے ہیں. کرناٹک میں حجاب کا مسئلہ ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ لوگ اسد الدین اویسی صاحب سے پوچھ رہے ہیں، لوگ یوگی آدتیہ ناتھ سے پوچھ رہے ہیں. سب سے سوال ہو رہا ہے حجاب کے اوپر. کسی نے بڑا اچھا فیس بک کے اوپر لکھا تھا کہ سوال حجاب کا نہیں ہونا چاہیے، سوال تو جاب کا ہونا چاہیے. کورونا کے دور میں لاکھوں کروڑوں لوگوں کی نوکریاں چلی گئیں. کورونا کے دور میں لوگ بھوکے مرے، اس کی چنتا نہیں ہے. یہاں چناؤ یو پی کے اندر ہو رہا ہے اور مسئلہ کرناٹک کا ہے، یہاں آپ حجاب پر سوال کر رہے ہیں. سوال حجاب پر نہیں ہونا چاہیے، سوال جاب پر ہونا چاہیے. ابھی میں حجاب کے اوپر بھی آؤں گا، اور آپ کے شیرشاہ بادی قوم میں جو حجاب نہیں ہے یا جو حجاب ہے وہ کیسا ہے، اس پر بھی میں تھوڑی روشنی ڈالوں گا. ابھی میں اس پر آؤں گا، لیکن آپ یہاں اس پر غور کیجئے کہ دوست اپنے دوست کے گھر گیا ہے تو دوست کی بیوی کو دیکھ رہا ہے. کیوں دیکھ رہا ہے؟ کیونکہ ابھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا ہے. جب پردے کا حکم نازل ہو گیا تب کوئی دوست اپنے دوست کی بیوی کو نہیں دیکھ سکتا. سلمان فارسی نے دیکھا میرے دوست کی بیوی ہے اور بال بالکل بکھرے ہوئے ہیں، چہرہ بالکل خراب بنا ہوا ہے، آنکھوں میں کاجل بھی نہیں ہے، نہ کوئی میک اپ ہے، نہ کوئی سجاوٹ ہے. کہا بھابھی جان کیا بات ہے؟ شادی شدہ عورت اگر میک اپ نہ کرے، اپنے شوہر کے لیے سجے اور سنورے نہ، تو سمجھ لو کہ وہ اپنے شوہر سے محبت نہیں کرتی. اگر اپنے شوہر کے لیے ایک شادی شدہ عورت اگر سجتی نہیں ہے، سورتی نہیں ہے، اچھے کپڑے نہیں پہنتی ہے، اور وہی عورت جب میلے میں جاتی ہے، جب گھومنے جاتی ہے، جب بازار جاتی ہے، تب وہ سجتی ہے، سورتی ہے، تو ایسی عورت بے حیا ہے، ایسی عورت اسلام کے خلاف کام کرتی ہے. مسلمان عورت تو وہ ہوتی ہے جو اپنے شوہر کے لیے سجتی ہے، سورتی ہے. شادی کے بعد عورت کا کام ہے اپنے شوہر کو رجھانا، شوہر کو خوش کرنا. سلمان فارسی نے پوچھا ہے ام دردا کیا بات ہے؟ آپ کی آنکھوں میں کاجل بھی نہیں ہے، آپ کے بالوں میں تیل بھی نہیں ہے، آپ نے ایسا لگتا ہے کہ کئی دنوں سے نہایا بھی نہیں ہے، کیا بات ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ ماجرا کیا ہے؟ کہا ہے سلمان کیا بتاؤں، میں شادی شدہ عورت ہوں، میں میک اپ کروں تو کس کے لیے کروں، میں کاجل لگاؤں تو کس کے لیے لگاؤں، میں بالوں میں تیل کس کے لیے لگاؤں،
میرے شوہر کو تو مجھ سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے، رات میں تہجد پڑھتے ہیں، دن میں روزہ رکھتے ہیں، ان کو تو اپنی بیوی سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ کہا اچھا ایسا ہے، آنے دو میں بتاتا ہوں اس کو۔ سلمان فارسی بیٹھے ہوئے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو درداء آئے، دیکھا ارے میرا دوست آیا ہے، جلدی سے دسترخوان لگایا، کھانا لگایا، کہا دوست جلدی سے کھانا کھا لو۔ کہا نہیں میں نہیں کھاؤں گا۔ کہا کیوں؟ کہا آپ کو بھی کھانا پڑے گا۔ کہا ارے بھائی میں روزہ ہوں، رمضان کا روزہ نہیں، نفلی روزہ۔ آپ جانتے ہیں نفلی روزہ کا مطلب سمجھتے ہیں نا؟ رمضان کے علاوہ بھی کچھ روزہ رکھا جاتا ہے ثواب کی نیت سے، یہ الگ بات ہے۔ بہت سے لوگ تو بیچارے رمضان کا بھی نہیں رکھتے ہیں، وہ تو فرض ہے۔ تو حضرت ابو درداء نے کہا میں روزہ رکھے ہوئے ہوں، میں روزہ ہوں، آپ کھائیے۔ سلمان فارسی بولے نہیں میں نہیں کھاؤں گا، جب تک آپ نہیں کھائیں گے میں نہیں کھاؤں گا، آپ کو بھی کھانا پڑے گا۔ کہ میں تو روزہ ہوں، کا روزہ توڑ دیجئے، کوئی رمضان کا روزہ تو نہیں ہے، کوئی ضروری تو نہیں، آپ روزہ توڑ دیجئے۔ حضرت سلمان فارسی نے جان بوجھ کر کے روزہ توڑوایا اور دونوں دوستوں نے بیٹھ کر کے کھانا کھایا۔ جب کھانا کھا چکے اس کے تھوڑی دیر کے بعد مغرب کی نماز ہو گئی، عشاء کی نماز ہو گئی۔ عشاء کی نماز کے بعد حضرت ابو درداء انصاری کھڑے ہو کر کے تہجد کی نماز پڑھنے لگے۔ سلمان فارسی نے کہا رک جاؤ، ابھی تہجد کا ٹائم نہیں ہوا ہے، ابھی رک جاؤ۔ سلمان فارسی نے روک دیا، ابھی مت پڑھو، ابھی ٹائم نہیں ہوا ہے۔ تھوڑی سی اور رات گزر گئی، آدھی رات ہو گئی، 12 بج گئے۔ ابو درداء کھڑے ہونے لگے تہجد کے لیے۔ سلمان فارسی نے کہا نہیں، ابھی بھی آپ کو تہجد پڑھنے کی اجازت نہیں، ابھی آپ تہجد مت پڑھیے۔ تھوڑی دیر اور سمے بیت گیا، رات کے 2 بج گئے، 2:30 بج گئے، رات کا آخری پہر آ گیا۔ اب فجر کی نماز میں 1-2 گھنٹے کا ٹائم باقی ہے۔ حضرت سلمان فارسی نے کہا اے ابو درداء اب چلو ہم دونوں نماز پڑھتے ہیں، اب تہجد کا سب سے بہترین ٹائم آ گیا ہے۔ دونوں ساتھیوں نے، دونوں دوستوں نے تہجد کی نماز پڑھی۔ جب دونوں ساتھیوں نے تہجد کی نماز پڑھ لی تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت سلمان فارسی کہنے لگے اے میرے دوست ابو درداء، میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ان لزوجک علیک حقا وان لعینک علیک حقا وان لزورک علیک حقا۔ تیرے رب کا بھی تیرے اوپر حق ہے، تیرے شریر کا بھی تیرے اوپر حق ہے، تیری آنکھوں کا بھی تیرے اوپر حق ہے، تیرے گھر میں آنے والے مہمان کا بھی تیرے اوپر حق ہے۔ تو نماز پڑھ رہا ہے، تو اللہ کا حق ادا کر رہا ہے، تو روزہ رکھ رہا ہے، تو اللہ کا حق ادا کر رہا ہے، مگر تو بیوی کا حق ادا نہیں کر رہا ہے، تو رات میں سوتا نہیں ہے، تو اپنے شریر کا حق ادا نہیں کر رہا ہے، تو اپنی آنکھوں کا حق ادا نہیں کر رہا ہے، تو اپنے مہمان کا حق ادا نہیں کر رہا ہے۔ اے ابو درداء تو سب کا حق ادا کر، تو اللہ کا بھی حق ادا کر اور اللہ کے بندوں کا بھی حق ادا کر۔ حضرت ابو درداء حیران ہو گئے۔ فجر کی نماز کا ٹائم ہوا، ابو درداء انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آئے، اللہ کے رسول کے ساتھ انہوں نے فجر کی نماز پڑھی اور فجر کی نماز کے بعد اللہ کے نبی کو پورا واقعہ سنایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے ابو درداء صدق سلمان فارسی نے بالکل صحیح کہا ہے، بالکل سچ کہا ہے، شریعت اسی کا نام ہے، تم اللہ کا بھی حق ادا کرو اور اللہ کے بندوں کا بھی حق ادا کرو۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ ہماری شریعت کا کمال ہے، یہ ہمارے دین کا کمال ہے۔ ہماری شریعت صرف نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیتی ہے، ہماری شریعت تو کاروبار کرنے کا بھی حکم دیتی ہے، ہماری شریعت تو اپنے بچوں کے لیے محنت کرنے کا حکم بھی دیتی ہے، ہماری شریعت تو اپنے بال بچوں کے لیے اپنا خون پسینہ بہانے کا بھی حکم دیتی ہے۔ اگر جائز نیت کے ساتھ، اگر اللہ کو راضی کرنے کی نیت کے ساتھ آپ نوکری کرتے ہیں، آپ محنت کرتے ہیں، آپ دکان چلاتے ہیں، آپ مزدوری کرتے ہیں، انشاءاللہ اس مزدوری پر بھی آپ کو ثواب ملے گا، اس محنت پر بھی آپ کو ثواب ملے گا۔
تو میں بتانا کیا چاہتا ہوں میں کہ سکون آپ کو اسلام کے اندر ملے گا، سکون آپ کو شریعت کے اندر ملے گا میرے بھائی۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں حرام کھا کر کے ہم چین سے رہیں گے، حرام کے پیسے سے ہم بلڈنگ بنا لیں گے، مکان بنا لیں گے، ہمارا مکان پورے گاؤں میں سب سے اچھا ہو جائے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، تم مکان تو بنا لو گے، تم اچھا کھانا تو کھا لو گے، تمہاری عورتیں اچھا کپڑا تو پہن لیں گی، مگر اللہ کی قسم تمہارے گھر میں سکون نہیں آئے گا، تمہارے گھر میں سکون نہیں آئے گا۔ ابھی میں اتر پردیش میں ایک شہر ہے مئو، نام سنا ہے آپ لوگوں نے مئو کا؟ آپ کے علاقے میں بہت سارے لوگوں نے مئو میں پڑھا بھی ہوگا، تعلیم بھی حاصل کی ہوگی۔ مئو میں گیا، ابھی ایک پروگرام تھا میرا، وہاں ایک آدمی نے مجھے بڑے پوائنٹ کی بات بتائی۔ اس نے کہا مولانا میں تجربے کی بات بتا رہا ہوں، میں ایکسپیرینس کی بات بتا رہا ہوں، میں انوبھو کی بات بتا رہا ہوں۔ ہمارے مئو کے اندر بہت سارے سرکاری مدرسے ہیں، اور سرکاری مدرسے میں پڑھانے والے بہت سارے ٹیچر ایسے ہیں جن کی سیلری 50,000 60,000 70,000 روپے ہے، مگر وہ مدرسے میں کبھی تیاری کر کے نہیں آتے ہیں، وہ محنت کر کے نہیں پڑھاتے ہیں، وہ بچوں کا حق مارتے ہیں، وہ کام چوری کرتے ہیں، وہ اپنا حق صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے ہیں۔ سیلری پا رہے ہیں، ان کو سرکار تنخواہ دے رہی ہے، مگر وہ اپنا حق ادا نہیں کر رہے ہیں۔ وہ آدمی مجھ سے کہنے لگا مولانا میں اپنا تجربہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایسے کام چور مولویوں کے لڑکے اور لڑکیاں عام طور سے بگڑ جاتے ہیں۔ اس نے کہا میں تجربہ بتا رہا ہوں آپ کو، چلیے میں دکھا دوں آپ کو کہ ایسے مولویوں اور ایسے ماسٹروں کے بچے اور بچیاں آج بگڑ رہے ہیں، غلط راستے پر جا رہے ہیں۔ انسان گناہ کرتا ہے، انسان برائی کرتا ہے، میرے بھائیوں اس کا انجام اس کے بچوں کو بھگتنا پڑتا ہے، اس کی بیوی کو بھگتنا پڑتا ہے۔ یہ مت سمجھو ہم گناہ کر لیں گے بچ جائیں گے، گناہ کرنے کا انجام ہمیں آخرت میں جو ملے گا ملے گا، دنیا میں بھی ہمیں اور آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ بچوں کی بڑی چنتا ہے نا ہمیں، بھئی بچوں کے لیے آدمی کیا کیا کرتا ہے۔ کتنے لوگ تو بیچارے LIC لے لیتے ہیں بچوں کے لیے، 20 سال کے بعد ہماری لڑکی کی شادی ہوگی، جہیز دینا پڑے گا، چلو ہم LIC کی پالیسی لے لیتے ہیں، 20 سال کے بعد ہم کو 50 لاکھ روپیہ مل جائے گا، ہم لڑکی کی شادی دھوم دھام سے کر دیں گے۔ بڑی چنتا ہے تمہیں اپنے بچوں کی۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر اپنے بچوں کی چنتا ہے آپ کو تو ان کے لیے LIC کی پالیسی لینے کی ضرورت نہیں ہے، بچوں کے نام پر پراپرٹی لینے کی ضرورت نہیں ہے، بچوں کے نام پر پیسہ اسٹور کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کو اپنے بچوں کا فیوچر بنانا ہے، اگر آپ کو اپنے بچوں کا بھوشیہ بنانا ہے تو میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں، بچوں کا بھوشیہ بن جائے گا، طریقہ نوٹ کر لو۔ اگر آپ اپنے بچوں کا بھلا کرنا چاہتے ہیں، آپ نیکی کے کام کیجئے، آپ اللہ کو راضی کر لیجئے، آپ کی نیکی کا ثواب آپ کے بچوں کو ملے گا۔ اب آپ پوچھیں گے مولوی صاحب یہ کون سی بات ہوئی، نیکی ہم کریں گے اور اس کا فائدہ بچوں کو ملے گا، یہ بات تو سمجھ میں نہیں آتی۔ چلیے میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں۔ آج کون سا دن ہے؟ سوموار ہے، منگل ہے۔ جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھی جاتی ہے۔ کوئی بتا سکتا ہے سورہ کہف پڑھنے کا کیا فائدہ ہے جمعہ کے دن؟ بہت تقریر سنتے ہیں ہمارے شیر صاحبادی بھائی لوگ، ایک مہینے میں 30 دن جلسے ہوتے ہیں۔ بنگالی مقرر لوگ ہمارے بیچارے جب ہم سے ملتے ہیں، میں تو اب کم آ رہا ہوں نوکری میں ہونے کی وجہ سے، یہ سب بیچارے بولتے ہیں مولوی صاحب ہمارا ایک بھی پھاقا نہیں ہے، ہمارا ایک بھی پھاقا نہیں ہے، پورا ایک تاریخ سے لے کے 30 تاریخ 31 تاریخ تک پروگرام ہے۔ بہت پروگرام ہوتے ہیں آپ کے شیر صاحبادی قوم میں۔ کوئی بتا سکتا ہے سورہ کہف پڑھنے کا فائدہ کیا ہے جمعہ کے دن؟ مولوی صاحب نہیں بتائیں گے، میں عام پبلک سے پوچھ رہا ہوں۔ اتنی بڑی پبلک یہاں موجود ہے، 100-150 جو لوگ بھی موجود ہیں، آپ بتائیں، کوئی بھی آدمی بتائے جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ بولو بھائی، بنگلہ میں ہی بول دو، میں ترجمہ کروا لوں گا۔ بول دو۔ نور عطا فرمائے۔ نور مطلب روشنی۔ جمعہ کے دن جو آدمی سورہ کہف پڑھے گا، اگلے جمعہ تک اللہ تعالیٰ اسے روشنی دے گا۔
اب یہ کون سی روشنی دے گا؟ وہ ہمیں نظر آنے والی روشنی نہیں ہے، ہماری ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ برکت دے گا، برکت کی روشنی دے گا، بھلائی کی روشنی دے گا۔ سورہ کہف جمعہ کے دن ضرور پڑھا کرو میرے بھائی، ٹائم نکالا کرو، آدھا گھنٹہ 20 منٹ لگے گا آپ کو، پڑھ لیا کرو۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ اللہ کے ایک نبی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور دوسرے نبی ہے حضرت خضر علیہ السلام، دونوں نبی ہیں۔ حضرت موسیٰ بھی نبی ہیں اور حضرت خضر بھی نبی ہیں، دونوں جا رہے ہیں، راستے میں گاؤں پڑا۔ گاؤں کے لوگ کنجوس تھے، مکھی چوس تھے، مہمانوں کے ساتھ بدتمیزی کرتے تھے، مہمانوں کو عزت نہیں دیتے تھے۔ یہ دونوں بیچارے بھوکے پیاسے سفر کر کے جا رہے تھے۔ جب گاؤں میں پہنچے کہا بھائی ہم لوگوں کو بھوک لگی ہے، دور سے آئے ہیں، کھانا کھلا دو۔ گاؤں والے بخیل تھے، کنجوس تھے، انہوں نے کہا جاؤ چلے آتے ہیں منہ اٹھا کر کے، پتہ نہیں کہاں سے آئے، ہم چلے ان کو کھانا کھلانے۔ گاؤں والوں نے انکار کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام دونوں بھوکے ہیں اور گاؤں والے کنجوس ہیں، لالچی ہیں، انہوں نے کھانا نہیں کھلایا۔ دونوں بیچارے تھکے ہارے ایک مکان کی دیوار کا سہارا لے کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اچانک حضرت خضر نے دیکھا کہ مکان کی دیوار گرنے والی ہے، مکان کی دیوار ٹیڑھی ہو چکی اور گرنے والی ہے۔ حضرت خضر اٹھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پاور دیا تھا، طاقت دیا تھا، ان کے شریر کے اندر طاقت تھی، انہوں نے کھڑے ہو کر کے دیوار کو سیدھا کر دیا، پوری دیوار کو اپنے ہاتھ سے انہوں نے سیدھا کر دیا، دیوار صحیح کر دیا انہوں نے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا غصہ آیا، انہوں نے کہا آپ کو کیا ضرورت تھی ان کے ساتھ بھلائی کرنے کی؟ دیوار گرتی تھی تو گر جاتی، آپ کو کیا ضرورت تھی ان کے ساتھ بھلا کرنے کی؟ ایک نمبر کے کنجوس لوگ ہیں، ہمیں کھانا تک نہیں کھلایا اور آپ نے ان کی دیوار کو صحیح کر دیا۔ ارے دیوار کو صحیح کرنے کے پہلے پیسہ طے کر لیتے، اجرت طے کر لیتے، پیسہ طے کر لیتے، اس کے بعد آپ دیوار صحیح کرتے، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب حضرت خضر نے کیا جواب دیا ہے، ببنی والو ذرا اس جواب کو سنو۔ حضرت خضر نے جواب دیا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا۔ اے موسیٰ، وہ مکان، جس مکان کی وہ دیوار تھی، وہ مکان 2 یتیم بچوں کا تھا، 2 اناتھ بچوں کا تھا، ان کے پتا کا انتقال ہو چکا تھا، ان کے باپ کا انتقال ہو چکا تھا، 2 یتیم بچوں کے مکان کی دیوار تھی۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا، ایک اللہ والا آدمی تھا، ایک نمازی آدمی تھا، نیکی کرنے والا آدمی تھا۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا، اللہ تعالیٰ نے اس نیک آدمی کے یتیم بچوں کے مکان کے اندر ایک خزانہ چھپا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو حکم دیا اے خضر جاؤ ان کی دیوار کو گرنے مت دو، کیونکہ دیوار گر جائے گی تو دیوار کے نیچے جو خزانہ چھپا ہوا ہے، جو ان کے باپ نے اپنے بچوں کے لیے خزانہ چھپا کر کے رکھا ہے، وہ خزانہ گاؤں والے لوٹ لیں گے۔ گاؤں والے لالچی ہیں، بخیل ہیں، کنجوس ہیں، گاؤں والے لے لیں گے۔ اے خضر اس دیوار کو گرنے مت دو تاکہ وہ یتیم بچے کل جب جوان ہو جائیں تو اپنا خزانہ لے لیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ باپ نیک تھا تو باپ نے اپنے بچوں کے بھوشیہ کے لیے جو خزانہ چھپا کر کے رکھا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس خزانے کو برباد ہونے نہیں دیا۔ میرے بھائیوں، اگر ہم اپنے بچوں کا بھلا کرنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو ہم نیک بنائیں، ہم نیک بن جائیں، ہم نمازی بن جائیں، ہم ایماندار بن جائیں، ہم سچے بن جائیں، انشاءاللہ ہمارے بچوں کی بھی حفاظت ہوگی اور ہمارے بچوں کو اللہ تعالیٰ ہر طریقے کے نقصان سے بچائے۔ گاؤں میں جلسہ ہو رہا ہے، عصر کی نماز میں 4 آدمی تھے مسجد کے اندر، کیا پورے ٹولہ میں صرف 4 لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ بھائی میں نے تو قرآن اور حدیث میں یہ پڑھا ہے کہ جوان آدمی ہو گیا، لڑکا جوان ہو گیا، لڑکی جوان ہو گئی، بالغ ہو گئے، نماز اس کے اوپر فرض ہو گئی۔
لڑکا جوان ہو گیا، لڑکی جوان ہو گئی، نماز فرض ہو گیا۔ بلکہ اگر بچے 7 سال کے ہو جائیں تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کا حکم دو، اور 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھے تو ان کی پٹائی کرو۔ شریعت تو یہ کہتی ہے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو نماز کا حکم دو، 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھیں تو پٹائی کرو۔ یہاں مسجد میں 3 آدمی نماز پڑھ رہے تھے، مجھے بتاؤ میرے بھائیوں ہم اللہ کو کیا جواب دیں؟ اتنا بڑا جلسہ ہم کر رہے ہیں، بنارس سے اور کہاں کہاں سے ہم علماء کو بلا رہے ہیں، اور ہمارا حال یہ ہے ہم نماز نہیں پڑھتے، اور محبت بہت کرتے ہیں اپنے نبی سے، ہم نبی سے پیار بہت کرتے ہیں۔ ہم میرے بھائیوں کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ہم اپنے نبی کو کیا جواب دیں گے؟ اللہ کے نبی جب دنیا سے جا رہے تھے، آپ کا آخری وقت تھا، انتقال ہونے والا تھا، آپ اتنے بے چین تھے، اما عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ چادر کو کبھی اوڑھ لیتے تھے کبھی پھینک دیتے تھے، بے چینی کا یہ عالم تھا۔ بے چینی کے اس عالم میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، او لوگو تم نماز کی پابندی کرنا، تم نماز کی پابندی کرنا، تم اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا، تم سماج کے جو کمزور لوگ ہیں، جو نچلے لوگ ہیں، جو سماج کے کمزور لوگ ہیں تم ان کا خیال رکھنا۔ میرے نبی اپنے آخری وقت میں نماز کا حکم دے کے جا رہے ہیں، اور آج ہم نماز سے دور ہیں، مسجد میں 3-4 لوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ نوجوان لڑکے ہمارے کہاں جا رہے ہیں؟ لڑکیاں کہاں جا رہی ہیں ہماری؟ اب تو سب کے پاس موبائل ہو گیا، اب تو گناہ کرنا آسان ہو گیا۔ پہلے جو کام بڑی مشکل سے ہوتا تھا اب موبائل نے اس کام کو آسان کر دیا ہے۔ سب کے پاس واٹس ایپ ہے، سب کے پاس موبائل ہے، سب کے پاس انسٹاگرام ہے۔ اب لڑکے لڑکیوں میں دوستی ہو رہی ہے۔ پہلے تو لوگ شرماتے تھے، پہلے تو لوگ چھپاتے تھے، اب کوئی چھپاتا نہیں ہے۔ اب لڑکے بڑے فخر سے کہتے ہیں تجھے پتا ہے میری 3 گرل فرینڈز ہیں۔ اب لڑکیاں فخر سے اپنی سہیلیوں کو بتاتی ہیں میں نے فلاں کو بیوقوف بنایا، میں نے فلاں کو بیوقوف بنایا۔ بنا لو سب کو بیوقوف، مگر ایک ذات ہے وہاں ہم کو جانا ہے، اور اپنی انگلیوں سے کرنے والے ہر ٹچ کا جواب دینا ہے۔ کل قیامت کے دن جب ہماری زبانیں خاموش ہو جائیں گی، کل قیامت کے دن ہماری انگلیاں بولیں گی ان سے ہم نے کیا کیا ٹچ کیا ہے۔ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون۔ میرے بندو ہم قیامت کے دن تمہارے منہ کے اوپر تالا لگا دیں گے، تمہارے منہ کو بند کر دیں گے، تمہاری زبان سے کوئی جملہ نہ نکلے گا۔ کل قیامت کے دن تمہارا ہاتھ بولے گا تم نے اس سے کہاں کہاں ٹچ کیا تھا، تمہارا پیر بولے گا تم کہاں کہاں چل کر کے گئے تھے، ہاتھ بولے گا، پیر بولے گا، تمہارے بدن کے چمڑے بولیں گے، تمہارا پورا شریر گواہی دے گا تم نے کیا 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 تھا۔ ہاتھ گواہی دے گا، پیر گواہی دے گا، شریر گواہی دے گا۔ اور یہی نہیں، آپ نے جس کمرے میں بیٹھ کر کے گندا کام کیا تھا، جس دھرتی پر بیٹھ کر کے آپ نے غلط کام کیا تھا، وہ دھرتی بھی کل قیامت کے دن گواہی دے گی۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها۔ کل قیامت کے دن یہ زمین بھی بولے گی، یہ دھرتی بھی گواہی دے گی، یہ زمین بتائے گی اس زمین کے اوپر تم نے کون کون سے پاپ کیے تھے۔ ہم تو بڑے خوش ہیں، ہم تو ماشاءاللہ 5 ٹائم کے نمازی ہیں، ہم تو ماشاءاللہ حاجی بھی ہیں، ہم نے حج بھی کیا ہے، ہم نے عمرہ بھی کر لیا ہے، ہم تو 5 ٹائم کی نماز بھی پڑھتے ہیں۔ حاجی صاحب ذرا اپنا موبائل دیجئے۔ ارے نہیں مولوی صاحب موبائل نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ موبائل وہ جانتا ہے جو میں نہیں جانتا۔ انسان کے بارے میں آج کے دور میں جتنا اس کا موبائل جانتا ہے کوئی نہیں جانتا۔
موبائل سب بتا دیتا، ہماری ہسٹری بتا دیتا ہے، ہم نے کیا کیا دیکھا ہے، یوٹیوب پر کیا کیا دیکھا ہے، فیس بک پر کیا کیا دیکھا ہے، انٹرنیٹ پر کیا کیا دیکھا ہے۔ موبائل تو پورا گواہی دے دیتا ہے۔ موبائل، حاجی صاحب بھی موبائل کے اندر گندی چیزیں دیکھ رہے ہیں، حافظ جی بھی دیکھ رہے ہیں، لمبی لمبی داڑھی والا بھی دیکھ رہا ہے۔ اب تو سب آسان ہو گیا، جیو کا ریچارج کرا لیا 180 روپے کا، اب انٹرنیٹ 2 GB 1 GB مل رہا ہے، اب اس کو خرچ کرنا ہے، اب ہماری مرضی، ہم جو چاہیں دیکھیں۔ رات کا ٹائم ہے، اکیلے بیٹھے ہوئے کمرے میں کون دیکھ رہا ہے؟ ہمارے حج برباد ہو جائیں گے میرے بھائیوں، ہمارے عمرے برباد ہو جائیں گے۔ ایک حدیث آپ کو سنانے جا رہا ہوں، ذرا دل کو تھام کر کے یہ حدیث سنیے گا۔ اگر آپ کو اپنی نیکیوں کی چنتا ہے، اگر آپ کو اپنے حج کی چنتا ہے، اگر آپ کو اپنے نماز اور روزے کی چنتا ہے، تو ذرا اس حدیث کو غور سے سنیے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے، قیامت کے دن میری امت کے کچھ لوگ آئیں گے، یاتون بحسنات امثال جبال تہامۃ بیزن۔ کل قیامت کے دن میری امت کے کچھ لوگ آئیں گے جو پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر کے آئیں گے، حج بھی لے کر کے آئیں گے، عمرہ بھی لے کر کے آئیں گے، روزہ، نماز اور تلاوت بھی لے کر کے آئیں گے، پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر کے آئیں گے۔ فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو برباد کر دے گا، ان کی نیکیوں کو اڑا دے گا، ان کی نیکیاں دھول کی طرح اڑ جائیں گی، جیسے دھول اڑتی ہے سڑک کے اوپر جب گاڑیاں چلتی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا دھول اڑتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دھول کی طرح ان کی نیکیاں اڑ جائیں گی۔ صحابی نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی، صفہم لنا وجلہم لنا، اے اللہ کے نبی وہ کون بد نصیب لوگ ہوں گے جو پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر کے آئیں گے مگر اللہ تعالیٰ کہ یہاں ان کی نیکیاں شمار نہیں کی جائیں گی۔ بھئی اصل چیز تو رزلٹ ہوتا ہے نا۔ یو پی کے اندر چناؤ ہونے والا ہے، سب کو 10 تاریخ کی فکر ہے، 10 کو کیا رزلٹ آئے گا۔ الیکشن کے بعد رزلٹ کی فکر ہوتی ہے، ایگزام کے بعد رزلٹ کی فکر ہوتی ہے، کیونکہ رزلٹ کے اوپر سب ڈیپینڈ ہوتا ہے، رزلٹ کیا آنے والا ہے، پریڑام کیا آنے والا ہے۔ ہم دنیا میں نیکی کریں اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے کیلکولیٹر میں، اللہ تعالیٰ کے میٹر میں، اللہ تعالیٰ کے ہمارے نام اعمال میں ہماری نیکیوں کے کالم میں 0 لکھا ہو، اور وہاں لکھا ہو اس نے کوئی نماز نہیں پڑھی، اس نے کوئی روزہ نہیں رکھا، اس نے کوئی حج نہیں کیا، تو میرے بھائیوں یہ تو بڑی بد نصیبی کی بات ہو جائے۔ کسان بیچارہ محنت کرے، اپنے کھیتوں پہ رات دن محنت کرے، اور جب فصل کاٹنے کا ٹائم آئے تو جا کے دیکھے پورے کھیت میں آگ لگ گئی ہے، پوری فصل برباد ہو گئی ہے، تو بتاؤ اس کسان کے دل پر کیا گزرے۔ صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے نبی وہ کون بد نصیب لوگ ہوں گے جو پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر کے آئیں گے مگر ان کی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ برباد کر دے گا؟ آپ نے فرمایا، اما انہم اخوانکم ومن جلدتکم، اے میرے صحابہ وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے، وہ تمہارے ہی جیسے لوگ ہوں گے، یصلون کما تصلون، وہ تمہاری طرح نماز پڑھیں گے، وہ تمہاری طرح روزہ رکھیں گے، وہ تمہاری طرح راتوں میں عبادت بھی کریں گے، ولکنہم اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوہا، لیکن وہ اکیلے میں گندے کام کریں گے، وہ تنہائی میں گندے کام کریں گے، اکیلے میں وہ موبائل پر گندی تصویریں دیکھیں گے، اکیلے میں وہ لڑکیوں سے چیٹنگ کریں گے، اکیلے میں وہ زنا کریں گے، اکیلے میں وہ بدکاریاں کریں گے، ان کی تنہائیاں گناہوں سے بری ہوں گی، وہ تنہائی میں غلط کام کریں گے۔ میرے بھائیوں حساب تو دینا پڑے گا۔ رزلٹ آتا ہے دنیا میں، اسٹوڈنٹ کو پتا چل جائے میں پاس ہو گیا، اسٹوڈنٹ خوش ہو جاتا ہے، گھر میں آ کے بتاتا ہے باپ کو بڑی خوشی کے ساتھ، ابا جان میں پاس ہو گیا، میں انٹر کا رزلٹ آ گیا ہے، آپ کا بیٹا پاس ہو گیا۔ بچی آتی ہے باپ سے کہتی ہے خوش ہو کر کے، ابا جان میں پاس ہو گئی، خوشی ہوتی ہے بھئی، کامیابی کی خوشی ہوتی ہے۔
ایک لڑکے کا رزلٹ آنے والا تھا. اب وہ باپ سے ڈرتا بھی تھا کہ اگر میں فیل ہو گیا تو میرا باپ بہت مارے گا مجھ کو. تو وہ اپنے دوست سے بولا کہ یار تو جا اور تو کالج میں جا کر کے پتا کر کے میں کتنے سبجیکٹ میں فیل ہوں اور کتنے سبجیکٹ میں پاس ہوں. اگر میں ایک سبجیکٹ میں فیل ہوں اور تم آنا میرے پاس, اگر میرے والد صاحب, میرے ابو جان اگر بیٹھے ہوں گے, میرے پتا جی اگر بیٹھے ہوں گے, تو تم یہ مت کہنا کہ میں فیل ہو گیا ہوں. اگر میں ایک سبجیکٹ میں فیل ہوں تو تم یہ کہنا کہ ایک مسلمان بھائی نے آپ کو سلام کہا ہے. اگر 2 سبجیکٹ میں فیل ہوں تو کہنا کہ 2 مسلمان بھائی نے سلام کہا ہے, میں سمجھ جاؤں گا کہ میں کتنے سبجیکٹ میں فیل ہوں. دوست گیا, رزلٹ دیکھ کے آیا تو اس کا باپ بیٹھا تھا. کہا رہے یار پوری امت نے تجھے سلام بھیجا ہے. سمجھ رہے ہیں, پوری امت نے تجھے سلام بھیجا ہے, یعنی سارے سبجیکٹ میں تو فیل ہو گیا ہے. تو فیل ہونے کی اداسی اور پاس ہونے کی خوشی اسٹوڈنٹ جانتے ہیں. الیکشن میں رزلٹ آئے گا, جو جیتیں گے وہ خوشیاں منائیں گے, جو ہاریں گے وہ افسوس کریں گے. دنیا کا دستور ہے. ایک رزلٹ وہ بھی ہوگا جو قیامت کے دن آئے گا. وہ جب رزلٹ ملے گا میرے بھائیوں, تو پاس ہونے والوں کی خوشی کیسی ہوگی اور فیل ہونے والوں کا درد کیسا ہوگا. آئیے ذرا اس کا نقشہ آپ کے سامنے کھینچ دیتا ہوں. اور میں کیا کھینچوں گا, اللہ نے کھینچا ہے اپنے قرآن کے اندر. قرآن کا 29واں پارہ کھولیے, سورہ الحاقہ کی آیات ہیں. اللہ نے قیامت کے دن کا نقشہ کھینچا ہے کہ قیامت کے دن جب رزلٹ ملے گا تو جو لوگ پاس ہو جائیں گے اور جو لوگ فیل ہو جائیں گے, دونوں کے بیچ میں کیا انتر ہوگا, کیا ڈیفرنس ہوگا, اللہ نے اس کو بیان کیا. یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ. کل قیامت کے دن جب تم اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاؤ گے تو تمہاری کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہوگی, تم کوئی چیز چھپا نہیں پاؤ گے. دنیا کے اندر منتری کا بیٹا اپنی اسکارپیو چڑھا دیتا ہے اور 4 کسان موقع پر مر جاتے ہیں. عدالت کا فیصلہ آتا ہے, منتری جی کا بیٹا کار بھگا رہا تھا, غلطی سے 4 لوگ اس کی کار کے نیچے آ گئے, تو کار چلانے والے کی کون سی غلطی ہے؟ جج نے یہ کہہ کر کے بیل دے دی اور منتری کا بیٹا آج عدالت سے ضمانت پر رہا ہو گیا. کل قیامت کے دن کی عدالت میں کوئی نا انصافی نہیں ہوگی, کوئی بے ایمانی نہیں ہوگی, وہاں کوئی جھوٹ نہیں چلے گا. یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ. کل قیامت کے دن جب تم اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاؤ گے, تمہارا کوئی بھی عمل چھپ نہیں پائے گا. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. جس کا نام اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دے دیا جائے گا, اس کے رائٹ ہینڈ میں دے دیا جائے گا, اس کے سیدھے ہاتھ میں دے دیا جائے گا. فیقول, وہ کہے گا, ہاؤم اقرؤوا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ. او لوگو یہ دیکھو, یہ میرا رزلٹ ہے, یہ میرا نام اعمال ہے, میں تو پاس ہو گیا, میں تو کامیاب ہو گیا, مجھے یقین تھا مجھے یہی حساب ملے گا. داہنے ہاتھ میں جس کو رزلٹ ملے گا وہ پاس ہو جائے گا. وہ کہے گا مجھے یقین تھا مجھے یہی رزلٹ ملے گا. جب میرے گاؤں کی لڑکیاں اسکول اور کالج میں دوپٹہ بھی اپنے سر پر نہیں رکھتی تھی اور اسکول اور کالج میں وہ بغیر دوپٹے کے جایا کرتی تھی, میں تو مکمل پردے میں جایا کرتی تھی. اور شاید مسکان نام کی وہ لڑکی بھی کل قیامت کے دن کھڑی ہوگی اور اللہ کی بارگاہ میں کہے گی, اے اللہ, جب 40 گنڈے اپنے جھنڈے لہرا رہے تھے اور نعرے لگا رہے تھے اور میں اکیلی تھی اور وہاں پر کوئی میرا سپورٹ کرنے والا بھی نہیں تھا, میں حجاب میں تھی, میں برقعے میں تھی, میرے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا تھا, میں حجاب اتار دوں, میں برقع اتار دوں, میں پردہ چھوڑ دوں. اے اللہ, ان 40-50 گنڈوں کے بیچ میں تیری اس بندی نے اللہ اکبر کا نعرہ بھی لگایا تھا اور بڑی شان سے اپنے کالج میں داخل ہوئی تھی. اے اللہ, میں نے اپنے حجاب کو اتارا نہیں تھا, میں نے اپنے پردے کو اتارا نہیں تھا. پردہ کرنے والیاں تو بیچاری کالج میں پردہ کر رہی ہیں, ڈنڈے کھا رہی ہیں. ابھی آج کی نیوز ہے, کرناٹک کے اسکول میں لڑکی گئی پردے میں, حجاب میں.